کسی کو بندوق اٹھانے اور اداروں پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کالعدم پی ٹی ایم کا ساتھ دینے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا، شناختی کارڈ بلاک ہوگا۔ ہمارے ملک میں فساد کی کوشش کی گئی تو خاموش نہیں رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا پی ٹی ایم پر پابندی کے بعد کے پی حکومت نے 54 افراد کے نام 4تھ شیڈیول میں ڈالے۔ جرگے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ہزاروں لوگوں کو لے آنا جرگہ نہیں ہوتا۔ کبھی آپ جرگہ اور کبھی عدالت کہتے ہیں۔ کسی صورت متوازی عدالتی نظام بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپریشن مسائل کا حل نہیں، مستقبل کے لیے بہتر اقدامات کرنے ہیں۔ بولے علی امین سے پوچھیں کے پی ہاؤس کے بعد وہ کہاں تھے، ڈی چوک کب آئے اور کب گئے۔ احتجاج کے دوران گرفتار افراد میں سے کوئی بے گناہ ہے تو خود اسے چھڑاؤں گا۔ سعودی مہمان بھی پاکستان میں موجود ہیں، سیکیورٹی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کے دروازے کھل گئے، سعودی وزیر سرمایہ کاری کی وفد کے ساتھ پاکستان۔ جی دوستو السلام علیکم۔ تو جو یہ نیوز ہے نا، اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ یہ بات کرتے ہیں منظور پشتون کی کہ 1000 بندے لے آنا کون سا جرگہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس سے پوچھا تھا کہ وزیرستان میں آپریشن کرواؤ؟ وزیرستان میں دہشت گرد کدھر ہے؟ کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ اسکولوں کو تباہ کرتے ہیں، کبھی لوگوں کو کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں، فوجی ان کے گھروں میں جاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں۔ یہ کون سی وہ امن پسند لوگ ہیں کہ کسی سے پوچھ کر اس کے گھر میں گھسنا ہے؟ یہ کون سی نیکی کا کام آپ لوگ کرتے ہو؟ منظور پشتون آتا ہے تو وہ اس لیے آتا ہے تاکہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ کیوں اتنا ظلم کرتے ہو۔ لوگوں کو اس لیے اکٹھا کرتا ہے، لوگوں کو اٹھاتا ہے کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے۔ اتنا برا سلوک ہوتا ہے وزیرستان کے لوگوں کے ساتھ۔ اوپر سے راکٹ لانچر، کبھی میزائلیں گراتے ہیں۔ اور بھائی یہ پاکستان ہے، کوئی اور ملک یہ نہیں ہے، کوئی افغانستان کے نہیں ہے، کوئی انڈیا کے نہیں ہے۔ کہتے ادھر دہشت گرد ہے تو وہ لوگ کہتے ہم کو دکھاؤ، ہم خود اس کو ماریں گے۔ دہشت گرد ہے کدھر؟ ان لوگوں نے ڈالر کے زور پر بس وہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے، حالانکہ دہشت گرد کوئی بھی نہیں ہے، یہ خود دہشت گرد ہے۔ جان بوجھ کر ایک ملک کا حالات خراب کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اور پھر جب منظور پشتون اٹھتا ہے یا پی ٹی آئی کے ممبرز اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ غلط کرتے ہیں، کسی کو مارتا ہے، کسی کو اغوا کرتا ہے۔ اور یہ جو سعودی کا شہزادہ آیا ہے نا، آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ اتنا جلدی کیوں اچھا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں تعلقات کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس طرف جنگ لگی ہے۔ ان لوگوں کا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایٹم بم بھی ہے، آ جاؤ اس کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے اچھے کرے تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا، ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ حالانکہ سعودی عرب کو فائدہ زیادہ ہے کیونکہ اس کا تیل بھی بک رہی ہے یہ، اور اس کے ساتھ تو پاکستان کا بھی ساتھ مل جائے گا تو وہ کہے کہ ہم مضبوط ہو جائیں گے، تو یہ ہے وہ ہے، تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ یہ اتنے اچھے نہیں تھے پہلے، ابھی اتنے اچھے اس لیے ہو گئے تاکہ اسرائیل سے ہمارا وہ تھوڑا سا دفاع کرے پاکستان، کیونکہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی بہت اچھی ہے۔ اور یہ بس آخری بات میں اس ٹاپک پر کرتا ہوں، باقی نیوز سن کر پھر کروں گا کہ یار یہ کون سی انصاف ہے۔ ایک بندہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو اغوا کرتے ہو، کبھی مارتے ہو، یہ کون سا انصاف ہے؟ اور پی ٹی آئی کا جو ممبر ہے اس کو کل زہر دے دیا تھا، اس کا وہ بیان سامنے آ گیا۔ کیا یار عجیب سے کام کرتے ہو آپ لوگ، اور پھر کہتے ہو کہ یہ غلط کرتے ہیں، عوام کو اٹھاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ سب سے بڑے دہشت گرد تو آپ لوگ ہو۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کی وفد کے ساتھ پاکستان آمد، سعودی وزیر کے ساتھ 130 کے قریب سرمایہ کار بھی آئے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک، عبدالعلیم خان اور جام کمال نے سعودی وفد کا استقبال کیا۔ سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر نواف بن سعید المالکی بھی نور خان ایئر بیس پر موجود تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان $2 ارب کے معاہدوں کا امکان ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کے 30 معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ زراعت، آئی ٹی، کنسٹرکشن مٹیریل سمیت پیٹرولیم اور پاور سیکٹر کے معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، آگے دیکھو۔
चीनी वजीर आजम पीर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वजीर आजम आला सतह वक्त के साथ आएंगे। सिफारती ज़राए का कहना है चीनी वजीर आजम की शहबाज शरीफ और आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के हैं। मैं तो हैरान हूँ कि अचानक क्या हो गया कि सऊदी का शहज़ादा भी आ गया, चीनी वज़ीर आज़म भी आ गया। ये हो क्या गया है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। 12 साल बाद ये किसी चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान होगा। चीनी वजीर आजम की पाकिस्तान आमद पर पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का भी इम्कान। चीनी मेहमान का खिताब मुतवक्के। कौमी असम्बली और सेनेट 14 से 16 अक्टूबर तक फाल रहेंगे। तमाम मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। रूसी फेडरेशन के वजीर आजम भी पीर को तशरीफ लाएंगे। SCO इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी वजीर आजम के हमराह वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचेगा। ये आप लोगों ने तो सुन लिया ना कि चीनी वज़ीर आज़म 18 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। उधर से रूसी वज़ीर SCO भी इजलास में शरीक होंगे। तो ये कोई ज़रूर कोई बड़ा गेम है। आईनी तरामीम पास कराने के लिए टाइम का कोई मसला नहीं। 25 अक्टूबर तक तरामीम मंजूर करा ली जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पुरुमीद सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। सियासत में जो डर गया वो मर गया। आईनी अदालत देखो ये सारे एक साथ में खड़े रहे, PTI को गिरा दिया। गिराए तो नहीं था, बेईमानी कर दी। वो फौजी के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पर गिरा दिया। सारे मिक्स। अच्छा, इन लोगों का नाम में भी जब मैं सुनता हूँ इतना गुस्सा आता है। ये क्या यार अजीब से शक्लें हैं लोगों बेगैरतों के। ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को बचा लिया, तारीखी मौक़िफ़ पर डटे हैं। आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा मौलाना से अच्छी बात हुई, पहले हुकूमत का मुसव्विदा आ जाए फिर इस पर बात करेंगे। हाफिज हमदुल्लाह का कहना है आईनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालत कायम की जा रही है। इस किस्म की अदालत की हिमायत आईन और अदलिया पर खुदकुश हमला होगा। वो मौलाना ने हुकूमत को बचा लिया, मौलाना ने पाकिस्तान को बचा दिया। ये मौलाना सबसे पहले, ये मौलाना जो है ना, मौलाना का नाम मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये पजलू जो इमरान खान बोलते थे पजलू, ये पजलू बहुत हराम इंसान है। मैं इसको हराम ही बोलता हूँ। जिधर इसकी सीट होती है ना वो उधर बस दौड़ता है, उधर दम हिला हिला कर दौड़ता है। ये इतना बेगैरत इंसान है। अदलिया और आईन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ने का वक्त है। मुमकिन आईनी तरमीम हो रहा है। एहतजाज के लिए लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है। KP पुलिस के लोग पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस पर हमले कर रहे थे। पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। कई पुलिस वालों के सर फटे हैं। इक़्तिदार की खातिर अफरा तफरी फैलाई गई। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा खुद कोई काम करना है ना किसी को करने देना है। लोगों को रिलीफ मिल रहा है। इस तरह की चीज़ों को घास नहीं डालते। विफाकी वाह वाह, ये सुन लिया कि खुद ना काम करते हैं ना हमको काम करने छोड़ते। आप लोगों ने किया क्या है सिवाय चोरी के? सारा जो हुकूमत आप लोगों ने हम पर किया सारा चोरी के अलावा आप लोगों ने कुछ किया है पाकिस्तान में? असल में ये लोग कठपुतलियाँ हैं, क्योंकि ये सिर्फ बस नाम के कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। सारा जो इख्तियार है ना वो फौज के साथ है। बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। उमर उर्फ उमरी DC शरानी के काफिले पर हमले में भी मुलव्विस था। वजीर आजम का योब में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद को खिराज अकीदत। कहा शहीदों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज मारे गए। हलाक ख्वारिज से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। नहीं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि ये इतना जो दहशतगर्द पैदा हो जाते हैं इन लोगों के हुकूमत में,
اور کے پی کے میں جب ان لوگوں کے حکومت میں جو دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں تو یہ کدھر سے پھر آتے ہیں؟ ان لوگوں کی حکومت میں صرف آتے ہیں. عمران خان کی حکومت میں ایک دہشت گرد بھی نہیں تھا، حالات بھی ٹھیک ہو گئے کیونکہ وہ امریکہ سے فنڈنگ نہیں لیتا تھا. یہ لوگ فنڈنگ لیتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں، دہشت گرد پیدا کرتے ہیں اور پھر ہمارے پشتون بھائیوں کو مارتے ہیں. یہ کدھر کا انصاف ہے یار؟ ابھی عمران خان کی حکومت میں آپ لوگ جاؤ، ادھر ایک دہشت گرد بھی آپ لوگوں کو نہیں ملے گا، نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ڈرون حملے. وزیرستان والے بھی پرامن تھے، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پرامن نہ رہے، ان لوگوں کے گھروں میں وہ ہو جائے، موتیں ہو جائے، یہ لوگ تباہ برباد ہو جائے اور ہم لوگوں کو ڈالر ملتا رہے. ان لوگوں کا پلان یہی ہے. آپ کب تک اس طرح سوئے رہتے ہو؟ کب تک نہیں جاگو گے؟ چلو جی، یہ تھی آج کی ہماری ہیڈ لائن. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا.